اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، توجہ ادھر ہونی چاہیے آپ کی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ رسالت اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ رسالت سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو پہلے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے پہلے انسان تھے، ان سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ تک جتنے انبیاء کرام آئے ان سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا پہ تشریف لائے اللہ کے حکم سے، ان سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جیسا آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے، مذہب زیادہ ہے، دین ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے نبی جو آئے وہ تمام جہانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، تمام ممالک کے لیے، جن و بشر کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے۔ لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ ہر محلے کا سم ٹائم علیحدہ سے نبی ہوتا، ایک شہر کا علیحدہ ایک نبی ہوتا، ایک گاؤں کا ایک علیحدہ نبی ہوتا۔ مثلا یہ ہمارے 5 گاؤں ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، تو ہر گاؤں کا ایک علیحدہ ایک نبی ہے، علیحدہ ایک نبی ہے۔ اب قوم نے کیا کرنا ہوتا تھا؟ قوم نے اپنے اس نبی کی بات ماننی ہوتی تھی۔ نبی کس کی طرف سے آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہر نبی کی جو شریعت ہوتی تھی وہ مختلف ہوتی تھی۔ بہرحال مختصر یہی کہ جتنے بھی انبیاء کرام پہلے نبی سے لے کے حضور تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی لوگوں کو ہدایت کی بات پہنچانا، لوگوں کو ہدایت کی بات پہنچانا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ آپ کو شاید میں نے کبھی بتایا ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے نا، جو آپ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے تقریباً پہلے زمانوں میں نا عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، لوگوں کی زندگیاں بہت زیادہ ہوتی تھی، کسی کی 1000 سال ہے، کسی کی 2000 سال ہے، کسی کی 1500 ہے، کسی کی اس طرح زیادہ عمریں ہوتی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، پتہ کتنے سال کی؟ 1 سال نہیں، 2 سال بھی نہیں، 10 سال بھی نہیں، 20 سال بھی نہیں، 50 سال بھی نہیں، 100 سال بھی نہیں، 900 سال، تقریباً 900 سال آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی اللہ کے دین کی، کہ اللہ ایک ہے، اس کو مان لو، وہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی عبادت کیا کرو۔ لیکن 900 سالوں کے اندر پتہ کتنے لوگوں نے آپ کی بات پہ لبیک کہا؟ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تقریباً 70 کے قریب۔ کتنے؟ 70 کے قریب۔ 900 سالوں میں صرف اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ بھئی انہوں نے تو محنت کی نا، انہوں نے تو ایفرٹ کی، ان کا کام تھا لوگوں تک پہنچا دینا، وما علیہ الا البلاغ، کہ ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا لوگوں تک پہنچا دینا۔ اب لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں ہاڈرا بنے رہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ ہے آپ تک، یا آپ کا کام دوسروں تک پہنچا دینا، نیکی کی بات، اچھائی کی بات۔ آپ لوگ جمع ہیں، آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کچھ نوجوان ایسے ہیں وہ ایک دن آتے اگلے دن نہیں آتے، کچھ ہیں نا ایسے۔ تو اب میں بھی ان کو نہیں کہہ رہا، مجھے پتہ ہے اگر ان کو میں کہوں گا تو وہ آ جائیں گے، لیکن میں ان کو نہیں کہہ رہا۔ کیوں؟ کہ بھائی ہمارا کام ان کو کہنا تھا، انہیں کہا 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ،
اب وہ اگر نہیں مانتے تو پھر یہ وہ جانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانے. انہیں تو بار بار کہا گیا نا کہ آ جاؤ ہدایت کی چیزیں لے لو, اچھی چیزیں لے لو, یہ تمہارے کام کی چیزیں ہیں, فائدے کی چیزیں ہیں. بہرحال مختصر یہی کہ انبیاء کرام کی جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ لوگوں کو رشد و ہدایت پہنچانی ہوتی تھی, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے تھے وہ پہنچانے ہوتے تھے. اچھا, آپ نے لفظ سنا ہوگا نبی اور رسول. نبی اور رسول میں نا کچھ فرق ہوتا ہے. پتہ ہے کسی کو کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جی بتائیں. نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ پچھلے احکامات ہی کو لے کے چلتا ہے. مثلاً ایک علاقے میں ایک نبی آیا, لوگوں نے اس کی بات کو نہیں مانا, اب حکم وہی ہیں, باتیں وہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیج دیا, اس نے بھی لوگوں کو آ کے یہی کہا یہ نبی جو تمہیں کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو, جو کچھ تمہیں یہ احکامات دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے مانو, وہ سارے کے سارے مانو. لیکن جو رسول ہوتا ہے نا وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے, وہ نئے احکامات لے کے آتا ہے, وہ نئے احکامات لے کے آتا ہے. مثلاً ایک علاقے میں ایک نبی ہے, تو اب کہہ لیں کہ لوگوں نے اس میں ان احکامات میں کافی تبدیلی کر دی ہے, یا لوگ کشمکش میں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو پھر ایک نیا رسول آتا کہ جو پچھلے احکامات کو ختم کر دیتا, وہ منسوخ ہو جاتے, ٹھیک ہے, اور اب جو نئے احکامات ہوتے وہ جو ہے نا وہ لوگوں نے فالو کرنے ہوتے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ فرق ہوتا ہے نبی اور رسول میں. جو نبی ہوتا ہے پچھلی شریعت لے کے چلتا ہے, اور جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے, وہ نئے احکامات لے کے آتا ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو کام ہوتے ہیں نا ایک شریعت میں جائز ہوتے ہیں, مطلب وہ گناہ نہیں ہوتے, لیکن جب دوسرا نبی آتا ہے وہ ان کاموں سے منع کر دیتا ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں. ٹھیک, تو تمام انبیاء کرام پہ ایمان لانا, ان کا ادب کرنا, احترام کرنا ایک مومن کے لیے, مسلمان کے لیے ضروری ہے, فرض ہے. اور انبیاء کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 کے قریب ہے. ہم ایگزیکٹلی اس لیے نہیں کہہ رہے کم و بیش کہ بھائی کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے, لیکن جتنے بھی ہیں ہم سب پہ ایمان لائے, ٹھیک ہے, ہم نے سب کو مانا. اور آخری بات یہ کہ جو نبی ہوتے ہیں نا وہ معصوم ہوتے ہیں, وہ معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے, ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. اور صرف نبی ہی ایسے ہوتے ہیں انسانوں میں سے کہ جو معصوم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ گناہ گار ہو سکتے ہیں, وہ گناہ کر سکتے ہیں, ان کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے. نبیوں کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں کہہ سکتے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اچھا جی, اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ختم نبوت. تو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ آپ لوگوں کی کتابوں میں نا, اسلامیات کی کتابوں میں یہ چیپٹر ہوتا ہے. آپ ذرا اس چیپٹر کو سمجھ لیں. یہ ہوتا کیا ہے, آپ 5ویں کلاس میں ہو, 6ویں میں ہو, 7ویں ہو, 9ویں, 10ویں, 11ویں, باتیں یہی ہونی ہے. کیا آپ اس کو ذرا سمجھ انڈرسٹینڈ کر لیں. بھئی عقیدہ ختم نبوت یہ ہوتا ہے, سادہ سی بات ہے کہ جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, کسی کے باپ نہیں ہیں, اور بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. ان کے بعد کوئی نبی, وہ اللہ کے آخری رسول ہیں, ان کے بعد کوئی نبی اور خاتم النبیین ہے. اب آپ کی ذات پہ آ کے نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. یہ ختم نبوت ہے. اور اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر یہ بھی بتایا
کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور صحابہ تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ بات صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، یہ ساری امت کے لیے تھی یہ بات کہ اے مسلمانوں تم نے ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے نا ایک عقیدہ ہے ایک مسلمان کا۔ اگر بندہ یہ بات نہ مانے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے میں ذرا سی بھی خرابی آ جائے، شک و شبہ پیدا ہو جائے، بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں اینڈ پہ آپ کو اس کا ایک واقعہ بھی سناؤں گا، ایک سٹوری سناؤں گا چھوٹی سی۔ اچھا پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ حضور کے دور سے لے کے اب تک بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مختلف ادوار میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں ماننے والے بھی مسلمان ہیں۔ انہوں نے یہ کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسود انسی۔ اسود انسی یہ یمن کا رہنے والا تھا، دوسرے ملک کا رہنے والا تھا، ٹھیک۔ تو ہوا یہ کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو لہٰذا لوگ جو ہے نا وہ مجھے نبی مانے۔ اس نے اپنے گرد کافی لوگوں کو جمع کر لیا، کافی لوگ اس کے پیروکار بن گئے۔ جب حضور تک یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے خط لکھا خفیہ طور پہ، چھپا کر کے کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، ان مسلمانوں کے لیے جو یمن میں رہتے تھے، یمن میں رہنے والے مسلمانوں کو خط لکھا کہ اس کا جو ہے نا وہ سد بات کیا جائے۔ اور اس طرف سے حضور نے مسلمانوں کو بھیجا، مجاہدین کو بھیجا جہاد کرنے کے لیے کہ جاؤ اور وہ شخص جس نے میرے مقابلے میں یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسے جا کے قتل کرو، اس کو جا کے قتل کر دو۔ کہ کس کی اتنی جرت ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ پہ اتنا بڑا بہتان باندھے کہ اللہ نے اس کو نبی بنا دیا ہے، آخری نبی تو میں ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا۔ سو لہٰذا ہوا یہ کہ یہاں سے لشکر گیا مسلمانوں کا، مجاہدین کا، وہاں سے جو مومنین تھے اس ملک میں رہنے والے مسلمان تھے وہ ساتھ ملے۔ اب مل کر کے وہ جو اسود انسی تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ اب وہ یمن میں تھا، اور جب اس کو قتل کیا گیا نا، یمن کا یہ عرب سے کافی فاصلہ تھا، ٹھیک ہے، مکہ سے مدینہ سے کافی فاصلہ تھا، اس ٹائم حضور مدینے میں رہتے، تو وہ اتنی دور ہے اور حضور مدینے میں ہے۔ اور جب اس کو قتل کیا گیا نا تو حضور نے مدینے میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو بتا دیا کہ اسود انسی جو ہے نا وہ قتل ہو گیا ہے، مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو اب جب اتنے پھر وہ کافی دنوں کے بعد جب قافلہ واپس لوٹا مسلمانوں کا، مجاہدین کا، انہوں نے آ کے بتایا کہ اس دن اس وقت ہم نے قتل کیا تھا۔ تو لوگ سن کے حیران رہ گئے کہ ہمیں بھی اللہ کے نبی نے اس دن اسی ٹائم بتایا تھا۔ پھر یہ بھی ایک جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ایک معجزہ تھا حضور کا کہ مدینے میں بیٹھے ہیں اور یمن میں ہونے والے واقعات کی خبر دے رہے ہیں۔ اسی طرح حضور کے دور میں ایک شخص تھا طلحہ بن خویلد، اس کا نام تھا۔ اس نے بھی طلحہ نہیں، طلحہ نام تھا اس کا، طلحہ بن خویلد۔ اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس نے اپنے گرد جو ہے نا لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، اپنا لشکر بنانا شروع کر دیا۔ جب حضور کو پتہ چلا تو حضور نے جو ہے نا مطلب فوج بھیجی، اپنا لشکر بھیجا اپنا۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آگے جا کے بتا دوں، چلے ابھی بتا دیتا ہوں۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جب تمہارے پاس طاقت ہو نا تھوڑی بہت بھی، تو کوئی، بلکہ اس کو میں سادہ لفظ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہے نا، کوئی برا کام، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے، تو اس کو طاقت سے روکو، بازو سے روکو۔ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اس کو استعمال کرو۔ اگر تم نہیں نہ کر سکتے تو تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، مثلا تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر اپنی زبان سے روکو، اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر تمہیں یہ بھی مطلب کہہ لیں کہ تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، پھر کم از کم اس کو دل میں ضرور برا جانو۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا تو حضور یا حضور کے جو صحابہ کرام تھے بعد والے، وہ برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان منافقین کا، کافروں کا سد بات کیا جاتا، انہیں قتل کیا جاتا، ان کو ختم کیا جاتا، فتنہ فساد پھیلانے والوں کو۔ تو حضور کے دور میں یہ جو طلحہ بن خویلد تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور نے لشکر بھیجا،
کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ لشکر گیا اور یہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا، آگے لگ کے چھپ گیا کہیں جا کے۔ اب چھپ گیا اور کافی عرصہ یہ چھپا ہی رہا، کافی سال، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جا کے اس نے پھر اسلام قبول کر لیا، یہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ سچا مسلمان ہو گیا۔ کافی جنگوں میں اس نے شرکت کی، مجاہد بنا، اسلام کے لیے لڑتا رہا، اور بالآخر یہ اسلام کے لیے ہی شہید بھی میرا خیال ہے کہ ہوا تھا، اسلام کے لیے۔ یہ تھی حضور کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا حضور کے ہوتے ہوئے۔ اب حضور کے ہوتے ہوئے یہ کوئی شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب، مسلمہ کذاب۔ لیکن حضور نے اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں اس کے لیے مطلب وہ سد باب کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا تھا، کیونکہ اس ٹائم اس کی طاقت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد اسے موقع مل گیا کہ مطلب وہ اللہ کے جو نبی تھے وہ تو ارشاد فرما گئے ہیں، تو اب میں لوگوں کو اپنی طرف گمراہ کرتا ہوں، میں لوگوں کو اپنی طرف لے کے آتا ہوں۔ اس نے اپنی جو ہے نا وہ تبلیغ بڑھا دی، لوگوں کو گمراہ کرنا بڑھا دیا، اور نہ صرف بڑھا دیا بلکہ اس نے لوگوں کو لالچ دے کے، لوگوں کو ورگلا کے، کافی سارے قبیلے، کافی سارے جو لوگ تھے انہیں اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں، کافی ساری جو ایسے ہوتی ہے نا ہمارے علاقوں میں برادری ہوتی ہے کہ بھائی یہ جٹاں دی برادری ہے، ایسے کوئی جٹاں دا بیٹھا تھا نہیں، ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اے مہراں دی برادری ہے، اے فلانے دی برادری ہے۔ تو پہلے زمانوں میں برادری نہیں بلکہ قبیلے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا کہ مختلف قبیلوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اپنا لشکر بڑھانے کے لیے، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے، بلکہ یہاں تک کہ اس کی جو تعداد تھی لشکر کی وہ روایت میں آتا ہے کہ 40,000 سے لے کے 70,000 تک تھی تقریباً۔ اس کی جو فوج تھی کتنی زیادہ ہو گئی، 40,000 سے لے کے 70,000 کے درمیان اس کی جو ہے نا وہ فوج تھی۔ تو اب حضور کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، تو آپ نے آتے ساتھ جو سب سے پہلے کام کیا ان میں سے پہلا کام یہ بھی تھا کہ آپ نے اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے خلاف جو ہے نا وہ لشکر کشی کی، ٹھیک ہے۔ حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے، ان کی قیادت میں حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر بھیجا مسلمانوں کا، اور اس کی تعداد تھی تقریباً 70,000 قریب، 70,000 کے قریب اس کے لشکر کی، کافروں کی وہ جو تھے۔ لیکن جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کی تعداد تھی 13,000، کتنی؟ 13,000۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اکثر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہی ہوتی رہی ہے، حق پہ ڈٹ جانے والوں کی تعداد اکثر کم ہی ہوتی رہی ہے، لیکن یہ کم جو ہے یہ ہمیشہ اکثر جو ہے نا وہ زیادہ پہ غلبہ ڈال لیتے ہیں، زیادہ کو ہرا دیتے رہے ہیں۔ یہ جو 13,000 تھے، اچھا جب کہہ لیں کہ جنگ شروع ہوئی، مقابلہ شروع ہوا، تو سٹارٹنگ میں مسلمانوں کو نا کافی نقصان ہوا، مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، اور ظاہری صورت یہی پیدا ہو گئی کہ آج یہ چڑھائی کر جائیں گے مسلمانوں پہ اور مسلمانوں کو میدان چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ لیکن اس جنگ کے جو سپاہ سالار تھے وہ حضرت خالد بن ولید تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو سیف اللہ کا لقب حضور نے دیا تھا کہ اللہ کی تلوار ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت دی تھی، آپ جب بھی جنگ جاتے تھے نا جنگ میں تو بڑی حکمت اور دھنائی کے ساتھ لڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ آپ نے ذرا حکمت عملی کو تبدیل کیا اور دوبارہ سے جنگ کا ماحول بنایا۔ المختصر یہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور اس جنگ کے مقابلے میں مسلمانوں کو کافی نقصان بھی ہوا۔ کس طرح کا نقصان کہ تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 1200 مسلمان شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 1200 مسلمان شہید ہو گئے، جبکہ جو کافر تھے، جو مسلمہ کذاب کے ماننے والے تھے، ان کی تعداد تقریباً 21,000 تھی۔ کتنی؟ 21,000 وہ مارے گئے اور مسلمان 1200 شہید ہوئے۔ ان 1200 میں 700 حفاظ کرام بھی تھے، 1200 نہیں 700 حفاظ کرام بھی موجود تھے۔ چلے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ جب حفاظ کرام کو دیکھا گیا کہ شہید ہو رہے ہیں تو پھر ایک علیحدہ سے کوشش کی گئی کہ ہم قرآن پاک کو اکٹھا کریں، کہیں یہ ظاہر، وہ کبھی پھر آپ سے انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ لیکن اس جنگ میں جو مسلمہ کذاب تھا وہ بھی مارا گیا۔ حضور کے ایک صحابی تھے وحشی بن حرب، وہ نا مطلب وہ آپ نے دیکھا ہوگا وحشی ایک قوم ہوتی ہے، تو ان کا نام تھا وحشی بن حرب، تو انہوں نے مسلمہ کذاب کو جو ہے نا وہ قتل کیا تھا۔ اور وحشی بن حرب پتہ ہے